بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ یہ میں ایک نیک کام شروع کرنے جا رہا ہوں۔ میں ڈیلی کی قرآن احادیث کی ویڈیوز کا چینل ایک شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں تک احادیث کو پہنچاؤں، لوگوں کو اس سائٹ پہ تعلیم سے آگاہ کروں۔ تو پلیز میرا اس میں ساتھ دیجیے گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، نیچے دیے گئے بٹن پہ کلک کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں، اور ساتھ ہی ساتھ لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ کام ہم آگے پھیلا سکیں۔ اور آپ بھی پلیز اپنا شیئر ڈالیے گا، آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، پلیز دعا بھی کیجیے گا اور میرے اس نئے کام میں میرا ساتھ دیجیے۔ شکریہ، مہربانی۔ اور اس روز وزن بھی برحق ہے، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سمان رزق پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ جی ناظرین اور حاضرین، آپ نے ہماری آیات کا ترجمہ تو ملاحظہ فرمایا ہی ہے۔ دیکھیں، ہم بہت بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے ہم تعلیم کو آگے پھیلائیں، اسلامی تعلیم کو۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں ایمان والی اور ایمان کے ساتھ دی ہے، اور ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہے کہ ہم ایمان پہ ہی قائم رہیں۔ اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ مسلمان ہیں اور اس ٹائم میں ہم پیدا ہوئے۔ ہمیں بس اللہ پہ توکل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزق حلال روزگار دینے والا ہے، اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نمازیں قائم کریں، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیمات سے بھی اپنے آپ کو ہمکنار کریں، فائدہ اٹھائیں، اور ہمیں تہجد قائم کرنی ہے۔ تہجد ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن مضبوط کرتی ہے، اور تہجد سے میں نے خود بھی آزمایا ہے، سب نے آزمایا ہے کہ جو بھی مشکل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں، اور جو بھی آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا جاتا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمازوں کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، قرآن و سنت کی طرف آئیں، اور ذکر اذکار کی طرف آئیں، اور کوشش کریں تہجد قائم کریں تاکہ ہم سب پکے مسلمان ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے نیک کام کا ساتھ دیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کرو، تمہارے لیے مویشی جو پائے حلال کیے گئے ہیں، بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالات احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ یہ کسی شاعر کا قول نہیں، افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اس کی تابع داری کریں، یقین مانو کہ اللہ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی،
مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج جمعۃ المبارک ہے۔ آپ لوگ جمعہ کی نماز کا باقاعدہ اہتمام کیجیے، خطبے پہ جائیے اور دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ بے شک قبول کرنے والا ہے، اور ہمارے اس نئے کام میں بھی ہمارا ساتھ دیجیے۔ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ لائک شیئر ضرور کریں، مہربانی۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں۔ وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے، اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، یہ تھی آج کی آیات، اور اس کے ساتھ ہی میں بتاؤں گا کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا حی یا قیوم کی زیادہ سے زیادہ تسبیح ہر نماز میں کرنی ہے۔ اس کا بہت ثواب ہے اور آپ کے سب کام ہوں گے۔ اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔